الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ نماز تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوئی اور اس میں سورہ ہود کا اکثر حصہ اور مکمل سورہ یوسف تلاوت کیا گیا اور آخر میں سورہ رعد کے 2 رکوع بھی پڑھے گئے۔ سورہ ہود جیسا کہ کل ہی بیان کیا گیا تھا کہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے میرے بالوں کے اندر سفیدی پیدا کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں مختلف قوموں کے واقعات، ان کے ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ایسا موجود ہے کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کل کے درس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ تو آج کے موقع پر جو آیتیں نماز تراویح میں پڑھی گئی ان میں سب سے پہلی آیات یہی تھی کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ جا کر اپنے قوم کو پیغام دیے اور ان کو بتایا کہ دیکھو میں اللہ کے راستے کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ قوم کے لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا اور یوں کہنے لگے کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ داداؤں کے راستے کو کیسے چھوڑیں گے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے صرف تمہارے کہنے کی وجہ سے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی، منانے کی ہر طریقے سے کوشش کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ کے عذاب کا انہوں نے پیغام سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء امرنا نجینا ہودا، جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے مختصر سے لوگ، ان کو ہم نے نجات دی، بقیہ پوری قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا بعدا لعاد قوم ہود، یہ ہود کے لوگ بھی جو ہے یعنی ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد، یہ ایسے لوگ تھے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھنے کے لائق نہیں تھے، یہاں تک کہ ان پر عذاب کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام کے قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو گئی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کافی دور کر دیے گئے۔ اس کے بعد آگے قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو اس قوم کے بھائی تھے یہاں یعنی اسی قوم کے رہنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ قوم کے لوگوں کو جب انہوں نے دعوت دی اور ان سے کہا کہ اللہ کے راستے کی طرف آؤ، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، تو ان لوگوں نے یوں کہا کہ اے صالح ہم تو تمہیں بہت ہی اچھا آدمی سمجھتے تھے، ہمیں تم سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی کہ آگے چل کر جو ہے تم بہت بڑے آدمی بنو گے، لیکن یہ ایسی عجیب و غریب باتیں تم کہہ رہے ہو جس سے ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچھ اثرات نہیں ہو گئے یا کوئی تمہارے اوپر دماغ میں فطور وغیرہ تو نہیں چڑھ گیا، اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ انہوں نے کہنے شروع کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یعنی یہ کہ پہاڑ سے پیدا ہونے والی اونٹنی، اس اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ یہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے تمہارے سامنے ظاہر کی ہے، اب تم تسلیم کرو، مان لو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، بلکہ الٹا یہ کیا کہ اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا، فَعَقَرُوهَا، اس اونٹنی کا انہوں نے قتل کر دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے پیغام سنا دیا کہ اس اللہ کے بھیجے ہوئے معجزے کا تم نے مذاق اڑایا ہے اور اس کا تم نے احترام نہیں کیا، اس کی بے عزتی کی، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا، تو بس اب 3 دن تم اپنے گھروں میں انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ عذاب تمہیں لے ڈوبے گا۔
پھر ایک بہت خطرناک قسم کی آواز آئی، زلزلہ آیا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان والوں کے۔ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ لوگ تو بچ گئے، بقیہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی زد میں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور انہی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق ان کی ضیافت کے لیے کچھ کھانے پینے کا نظم کیا۔ ان لوگوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے، بعد میں ظاہر کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے تم آئے ہو؟ ایک تو یہ کہ ان کو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کی خوشخبری سنائی، پھر دوسرا کام یہ بتایا کہ اصل میں ہم لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو عذاب نازل کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ لوط کو وہاں سے ہٹایا جائے گا لیکن عذاب نازل ہوگا۔ پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ لوط علیہ السلام کے پاس بھی اس حالت میں پہنچے کہ وہ بالکل خوبروح نوجوان تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، گھبرا گئے اور فرمایا کہ کیسی مصیبت آ گئی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ انتہائی بد کردار تھی، وہ لوگ بدفہمی کے اندر مبتلا تھے، نوجوان لڑکوں سے وہ لوگ اپنی شہوت پرستی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے اور فرمایا ایک ایسا جو ہے ایک سخت دن مجھ پر آ پڑا ہے، یہاں تک کہ قوم کے لوگوں کو اطلاع ہو گئی۔ وہ لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ کیا تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ جو ہے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے ساتھ اگر تم بدتمیزی کرو گے تو تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ اور کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو پاکیزہ بیویاں بنائی ہیں جو میری بہو بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ جو ہے اپنا مطلب حاصل کرو، میرے مہمانوں کو کیوں پریشان کرنا چاہتے ہو؟ یہاں تک کہ وہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ پھر فرشتوں نے اندر سے آواز دی اور کہا کہ اے لوط آپ گھبراؤ نہیں، در حقیقت ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر لوط علیہ السلام کو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ رات کے وقت میں یہاں سے چلے جاؤ اور ہم جو ہے اس پوری قوم کو عذاب سے تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام نے اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ وہاں سے کوچ اختیار کی، روانہ ہو گئے۔ پوری کی پوری قوم پر عذاب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا اتنا خطرناک عذاب کہ اس پوری بستی کو نیچے اوپر اٹھایا گیا اور اسے اوندا الٹ دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انتہائی تیزابی خطرناک بارش ان پر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم لوط جو ہے برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو تباہ و تاراج کر دیا اور دنیا بھر کے لیے اس کو نشانی بنا کر رکھ دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا خطرناک عذاب کیوں آیا، اس لیے کہ وہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ آج کی پڑھی لکھی دنیا اللہ حفاظت فرمائے ایسی بری وبا کو دوبارہ رائج کرنے کی فکر میں، ایک ایسا فعل، ایک ایسی حرکت جسے جانور بھی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث سے جوڑا بنایا ہے، وہ جوڑا ایک دوسرے سے جو مطلب حاصل کرتا ہے، لیکن اس اچھے طریقے کو چھوڑ کر ہم جنس پرستی کو رواج دینا اور اس کو جو ہے اچھی چیز سمجھنا اور جو ہے پڑھے لکھے ماننا، نعوذ باللہ، اس سے زیادہ بری اور گندی حرکت شاید کوئی اور ہو سکتی ہے۔ اتنی زیادہ فحش حرکت ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر غور سے سننے والی بات ہے کہ اگر لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں نہ آتا، قوم لوط کا اور ان کی گندی اور بری حرکت کا تذکرہ نہ آتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ایسی بھی کوئی حرکت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے، لیکن آج کل کے پڑھے لکھے اور انتہائی جاہل، انتہائی جو ہے گندے اور برے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ انسانی حق ہے، انسان کو نعوذ باللہ ملنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، یہ یورپ اور جو ہے وہاں کی سوچ رکھنے والے بد کرداروں کے ایسے خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے اور تمام مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو اس سے محفوظ رہنا ہی چاہیے۔ ایسی ہم جنس پرستی میں یا جو ہے اپنے جنس کے ساتھ ملوث ہونے کی گندی حرکتوں میں مبتلا ہونے کی قطعاً شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ انتہائی گندا اور برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا خطرناک عذاب آیا ہے، اسلامی مملکت میں دنیاوی سزا بھی بہت اس کی خطرناک موجود ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کے پاس پہنچے، قوم کے لوگوں کو انہوں نے سمجھایا اور یہ بتایا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تمہاری عبادت ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جس طرح چاہے کریں؟
مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو ہوشیاری سمجھتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کر کے سامنے والے کو نقصان پہنچا کر ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ حرکت ایسی ہے کہ اس میں جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں سے جب ان کے حقوق ضائع کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور دینی فساد بھی پیدا ہوگا۔ انہوں نے نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دے دی، بقیہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اس قوم کو بھی ایک خطرناک آواز آئی اور زلزلہ آ گیا اور وہ لوگ بھی ایسے ہی تباہ ہو گئے جیسا کہ قوم ثمود تباہ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد مختصر سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہ دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں میں، رات کے کچھ حصوں میں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ تو نمازوں کے پورے 5 اوقات کے یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ رات کے کچھ حصوں میں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے، اور دن کے دونوں سروں میں جس میں فجر کی نماز بھی اور عصر کی نماز بھی ہے۔ اس طرح پر جو ہے تفصیلات احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں فرض فرما دیا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ نماز فرض ہے، اور احادیث میں اس کے اوقات، اس کی رکعتیں وغیرہ وغیرہ پوری تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی قوم کو ہرگز ہلاک نہیں کرتے جبکہ وہ قوم میں اچھے لوگ موجود ہوں۔ اگر قوم میں اچھے لوگوں کا کوئی وجود ہی ختم ہو جائے یا 2-4 اچھے موجود بھی ہیں لیکن وہ لوگ اپنی جگہ خود ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تو پھر اس قوم میں عذاب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ ہمارے سبھی بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں کہ سورہ یوسف قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پورے واقعے کو اب دہرانا نہیں چاہتا، وہ تو ہمارا بچہ الحمدللہ جانتا ہے۔ البتہ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں وہ پیغام آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت نامہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں کوئی اہم واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے پیغام دیا جاتا ہے کہ اس واقعے سے کیا ہمیں سبق مل رہا ہے، وہ سبق ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم کو حاصل کرنے کا پیغام دیا گیا ہے اور ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، کسی اور نبی کا اتنے تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو 20 جگہ آیا ہے لیکن کہیں بھی اتنی تفصیل سے نہیں آیا۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف اس جگہ ہی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، کسی اور جگہ یوسف علیہ السلام کا کوئی واقعہ بھی ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اس واقعے کا کوئی حصہ کسی اور جگہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے نام آئے ہیں مختلف جگہوں پر لیکن کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا گیا، اور جہاں ذکر کیا گیا پوری تفصیل سے ذکر کیا گیا، ان کے بچپن سے لے کر مصر کے بادشاہ بننے تک کا واقعہ مکمل ایک ہی جگہ پر ذکر کیا گیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا علم موجود ہے جو سیرت نگاری کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کو کسی کی بایوگرافی لکھنے کا شوق ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی کو تفصیل سے پڑھ کر بھی جو ہے کسی اور کی بایوگرافی کو اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں کہ بچپن کا کیسا ذکر کیا گیا ہے، جوانی کیسے ذکر کی گئی ہے، اور جب وہ جو ہے قید خانے میں گئے تھے تو وہاں پر کیا واقعہ کس انداز میں آیا ہے۔ اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو ایک پیغام مل سکتا ہے کہ کوئی اگر رائٹر ہے، بایوگرافی لکھنے کا عادی ہے تو وہ کسی بھی بایوگرافی لکھنا اچھے انداز میں لکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی ایک پس منظر میں ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوایا تھا مکے کے مشرکین کے ذریعے۔ یہ واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف تو مکے میں نازل ہوئی لیکن مدینے کے کچھ یہودی یا دوسرے جگہ کے یہودیوں نے مشرکین مکہ سے چند سوالات کیے تھے اور کہا تھا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھو، اگر وہ سچے نبی ہیں تو اس کا جواب دیں گے۔ وہ لوگ آ کر پوچھنے لگے۔ سوال کیا تھا اس پر غور کیجیے۔ سوال یہ تھا کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام اور ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام، ان کا وطن تو ہے ملک شام فلسطین، لیکن وہ لوگ وہاں سے کس طرح پر مصر منتقل ہو گئے کہ بعد میں بنی اسرائیل کا پورا ذکر مصر میں آتا ہے کہ مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا اور فنا جو تفصیلات ملتی ہیں وہ کس طرح ہوا۔ اس طرح سوال آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اس سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتے ہیں، اس واقعے کو آپ پہلے سے نہیں جانتے ہیں، نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کی قوم جانتی ہے، لیکن ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔
چنانچہ اس طرح پر جو واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ماں سے جو ہے محروم ہو گئے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے والد سے ذکر کیا، تو اس سے پیغام ملتا ہے کہ بچوں کو کوئی بھی ایسی عجیب و غریب چیز نظر آئے تو ان کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس سے یا بڑوں سے ذکر کریں۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ملتا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ خواب اگر بھائی سن لیں گے تو وہ یوسف سے جو دشمنی کریں گے، یوسف سے نفرت کریں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یوسف کو بہت زیادہ چاہتے تھے، تو ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کو اس میں پہلے سے ہی جو ہے دشمنی تھی اور ایک طرح کا حسد اور جلن ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز اگر ایسی ہو کہ جس سے نقصان ہو سکتا ہو تو ماں باپ ان کو نصیحت کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پیغام بھی ملتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام کا خواب بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو وہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ ہوا یہ کہ بڑے بھائی نے منع کیا اور کہا کہ دیکھو قتل مت کرو، اگر تم ابا سے دور کرنا چاہتے ہو تو لے جا کر کسی جو ہے کنویں میں ڈال دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ کرنے میں اگر کچھ ایسے برے لوگ جمع ہو جائیں تو اس میں چند اچھے بھی ہوتے ہیں جو اس میں کم سے کم برائی کا مشورہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اکثر موقع پر ایسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ ان کو تو مشورہ یہ دینا چاہیے تھا کہ ایسی حرکت بالکل مت کرو، اللہ تعالیٰ جس کو جو فیصلہ، جس کو جو مقام دینا ہے وہ ضرور دے گا، کیونکہ وہ لوگ کافر نہیں تھے، وہ لوگ مومن تھے، نبی کی اولاد تھے۔ ان کو صرف ایک ہی دشمنی تھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ابا یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ بہت اونچا آدمی بننے والا ہے، بس وہ ایک ان کے دل میں نفرت تھی، اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی اور دیگر برائیاں نہیں تھیں، لیکن وہ حسد اور وہ جلن جو ہے ان کی تمام اچھائیوں کو جو ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے جو ہے پھر قافلہ لے جا کر انہیں جو ہے مصر کے بازار میں فروخت کر دیا، ہوتے ہوتے وہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر میں ان کی حسین اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر عزیز کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تھوڑا بڑے ہوئے تو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش آ گئی، وہ چاہتی تھی کہ یہ ان سے اپنا مطلب حاصل کریں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بدفہمی کریں، برائی کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اس نے جو ہے پوری کوشش کر لی اور دروازے بند کر دیے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس سے پیغام ملتا ہے کہ کبھی کبھار بعض اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ برائی ان کے سامنے بالکل کھڑی ہو جاتی ہے، اور آدمی کو جو ہے صرف ارادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ برائی کے اندر پورا مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہر اچھے آدمی کے ساتھ وقت فوقت یہ واقعہ پیش آتے ہیں، اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ یوسف کا کردار نبھائے، کس طرح پر کہ برائی کو لات مار دے، ٹھکرا دے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب وہ پکا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، خصوصاً میرے نوجوان دوست، میرے بھائی، میرے بچے اگر ایسا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت یوسفی کردار کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔ اب کس طرح حفاظت فرماتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کیسے کی کہ اچانک دروازہ کھل گیا، عزیز مصر سامنے موجود تھا۔ اب جو ہے ان کی بیوی نے فوراً جو ہے پینترا بدل دیا اور الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو یوسف جو ہے میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ جس کا کرتا سامنے سے، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو غلطی ان کی شمار ہوگی، پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی نہیں، آپ کی بیوی کی غلطی شمار ہوگی۔ یہاں تک کہ جو اس نے دیکھ لیا، لیکن چونکہ بہت بڑا آدمی تھا، عزیز مصر کا مطلب یہ کہ مصر کے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر تھا، آج کل کے حساب سے سمجھیے وزارت داخلہ یا وزارت عظمیٰ کے بڑے عہدے پر وہ فائز تھا۔ اس طرح یہ کہ اس نے جب دیکھ لیا کہ اس کی بیوی کی غلطی ہے تو اس معاملے کو اس نے دبا دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو یوسف آپ خاموش ہو جاؤ، اور بیوی سے کہہ دیا کہ تمہاری غلطی ہے، تم استغفار کرتے رہو اور اسی طرح اس بات کو دبا کر رکھ دو۔ لیکن وہ معاملہ دبا نہیں، پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو کب اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی کبھار برائی کو اگر جو ہے اس کو زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر وہ پھیل جاتی ہے، سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دبا دیتی، لیکن اس نے جو ہے اس کو کیا کر دیا، پھیلا دیا، یہاں تک کہ بات اور پھیل گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کو دوسروں نے بھی، دوسری خواتین نے بھی مشورہ دیا کہ دیکھو تم کو یہ جو کہہ رہی ہے تم اس پر عمل کرو، ورنہ جو ہے تمہارے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ تو نہیں کر سکتا، کوئی برا کام تو میں نہیں کر سکتا، میرے باپ نے یا میرے خاندان نے ایسا برا کام مجھے سکھایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں
دوسری چیز میں قبول کرنے کو تیار ہوں. انہوں نے دعا کیا ہے اللہ مجھے اس فتنے سے بچا دے, کم سے کم مجھے قید خانے میں پہنچا دے, جیل میں پہنچا دے. اس طرح جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قید خانے میں پہنچا دیا. وہ کس طرح پر کہ الزام انہیں پر لگایا گیا کہ انہوں نے جو ہے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی تھی, بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, لہذا جو ہے ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. وہاں پر معاملہ ایسا تھا کہ بادشاہت تھی اور وزارت عظمیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کہ بعض بغیر جرم کرنے والے لوگوں پر جھوٹا الزام لگا کر قید خانے میں پہنچ دیا جا سکتا ہے. چنانچہ آج کل بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی, ہماری بہنیں ایسا قید خانے میں ڈال دیے گئے ہیں. بہت بڑا ان پر الزام ہے, جھوٹا الزام ہے. جیسا کہ جمعے کے موقع پر میں نے عرض بھی کیا کہ ان لوگوں کو چھڑانا اور ان کے جو ہے کفالت کا کرنا اور ان کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے. انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی آواز اٹھا کر جو ہے قید خانے کو متعارف کر لیا ہے. تو بہرحال زیادہ لمبی بات کہنی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی اتنا بہترین کردار وہ نبھاتے ہیں کہ قید میں جا کر جب ان کے ساتھ دوسروں سے ملاقات ہوتی ہے, ایک دو ساتھی آ کر ان سے ملتے ہیں تو ان کا ایک چھوٹا سا کام تھا, وہ خواب کی تعبیر پوچھ رہے تھے. خواب کی تعبیر سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کو سنایا اور فرمایا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں, کیا ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف ربوں کی پوجا کرنا بہتر ہے, مختلف معبودوں کی پوجا کرنا بہتر ہے یا کہ اللہ کی عبادت بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے. تو اس سے پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی کبھی کسی مصیبت پہ پھنس جائے, یہاں تک قید خانے میں چلا جائے, کوئی قیدی بھی بن جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہاں پر بھی اللہ کا پیغام پہنچائے. چنانچہ الحمدللہ ہم نے اپنے اکابر کی زندگی اور حیات میں دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے قید خانے میں پہنچ کر اتنی زیادہ جو ہے وہاں پر انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی, دعوت کے راستے کو عام کیا کہ کئی لوگ ان سے متاثر ہوئے, اسلام قبول کرنا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کو کبھی کبھار جو ہے ظلماً قید کیا گیا ہے, لیکن قید کرنے والوں نے بعد میں اس کا ایک نتیجہ دیکھ کر وہ لوگ خود حیران ہو گئے کہ کس طرح پر جو ہے ان کا یہ کام یہاں پر بھی جاری رہا. آج بھی ہمارے چند اکابر مختلف جو ہے جیلوں کے اندر موجود ہیں, لیکن میں یہ اچھی طریقے سے جانتا ہوں, ان کے قریبی لوگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ الحمدللہ وہاں پر بھی ان کی دعوت کا کام جاری ہے, وہاں پر ان کے ہاتھ پر جو کئی لوگ اسلام میں آئے ہیں الحمدللہ. تو یہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ بھی رکھا تھا, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے. کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے ساتھ ایسی کوئی مصیبت آ پڑے تو اس مصیبت پہ اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. یوسفی پیغام یہ ہے کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ کا پیغام دے اور اللہ کی بات کو عام کرنے کی فکر و کوشش کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ مدد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو جو ہے قید سے رہائی دی, اور ایک جو آدمی بادشاہ کا جو ہے نوکر یا خادم تھا, اس نے جو ہے خواب کی تعبیر آ کر یوسف علیہ السلام سے پوچھی تو انہوں نے بلا چوری چرا اس کو بیان کر دیا. اس سے بھی یہ پیغام ہم کو ملتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہو, وہ ذمہ داری پوری نہ کرے لیکن بعد میں بھی محتاج بن کر آ جائے تو اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے وہ ذمہ داری کیا دیا تھا, بلکہ اس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کر دینا چاہیے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ضرورت پوری کر دی اور آپ کی تعبیر بھی بتائی, تدبیر بھی بتا دی کہ اس خواب میں جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس سے بچنے کے لیے تم کو یہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا تو تیار نہیں ہوئے, باہر اس وقت تک وہ قید خانے سے نہیں آئے جب تک کہ ان کے معاملے کی صحیح تفتیش نہ کی گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی پر ایک جھوٹا الزام لگ گیا, اس الزام کا جو ہے جب تک اس کی صفائی نہ ہو اس وقت تک جو ہے کوئی بڑے عہدے کو وہ حاصل نہ کرے. یوسف علیہ السلام نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا جب تک کہ تفتیش کر کے ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا, جو بالکل جھوٹا الزام تھا, الٹا الزام تھا, اس الزام کی صفائی ہونے سے پہلے تک یوسف علیہ السلام نے عہدہ قبول نہیں کیا. جب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, سب عورتوں نے یوسف کے سچے ہونے کی گواہی دی اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی تسلیم کر لیا کہ میری ہی غلطی تھی, میں جو ہے ان سے اپنا مطلب چاہتی تھی, لیکن جو ہے مجبوراً ان کو اس طرح پر کیا گیا اور جو ہے جھوٹا الزام لگا کر قید خانے پہنچایا گیا. تو اس وقت بادشاہ نے بھی یوسف علیہ السلام کو جب عہدہ دیا تو انہوں نے قبول فرما لیا. پھر بادشاہ نے ان سے مشورہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورے کے اندر جو فرمایا کہ مجھے آپ خزانے کی ذمہ داری دے دیں, میں اچھے انداز میں اس کو نبھا سکتا ہوں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس کو نبھایا. زیادہ وقت نہیں ہے, بس آخری ایک چیز بول کر اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام جب خزانے پر بیٹھ کر خزانہ تقسیم کر رہے تھے اس وقت بھائی حاضر ہوئے. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے ان سے بدلہ لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا, ان بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم,
میں تم پر کوئی الزام نہیں دیتا، میں تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے یوسف علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ اس سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی ذمہ داری دی اور یہاں تک کہ بہت بڑا اونچا مقام دیا، اور جو لوگ ستانے والے، ظلم کرنے والے اور انتہائی تکلیف پہنچانے والے سامنے عاجز بن کر حاضر ہو جائیں تو پھر ان کو معاف کر دینا، یہ یوسفی پیغام ہے اور یوسفی کردار ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے والوں کو اسی طرح معاف فرمایا۔ مکے والے جب جو ہے بالکل مجرم بن کر سامنے سب باندھے ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، مکے والوں تم نے مجھے جو ستایا، جو تکلیفیں پہنچائی، آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، کیا تم جانتے ہو؟ اس زمانے کا دستور سنیے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک پر قبضہ کر لیتا تو ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا تھا، ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں بخشتا تھا۔ اس زمانے کے دستور تھا۔ یہ لوگ کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچا، اتنا ستائے کہ آپ کے محبوب چچا کو انہوں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ کی ذات کو اور آپ کے صحابہ کو مسلسل ستاتے رہے، مجبور ہو کر آپ سب کو جو ہے مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس سب کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو جو ہے بہت ہی نیک شریف بھائی ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ خاص پیغام ہے سورہ یوسف کا کہ جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا مقام دے اس وقت معاف کرنا، یہ اصل کردار ہے۔ ایسا نہیں ہے معافی اس کو نہیں بولتے کہ کوئی ظالم ہم پر ظلم کر رہا ہے اور ہم جواب دینے سے پہلے معاف کر رہے ہیں، یہ معافی نہیں ہے، یہ جو بزدلی ہے، کم ہمتی ہے۔ معافی یہ ہے کہ جب آپ کو ایسا مقام مل جائے کہ آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہو، اس وقت معافی کا اعلان کرتے ہیں، یہ جب حقیقت معافی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے پیغام پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔